نوجوانی میں ہی لٹل ماسٹر کا خطاب حاصل کر لینے والے حنیف محمد ایسے بلے باز تھے جن کی کھیلی گئی ہر اننگز ایک شاہکار تو ہے ہی، لیکن ہر کھیلی گئی گیند بھی اپنی جگہ ایک داستان ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار اصل میں دفاعی مورچوں کی اصطلاح ہے، لیکن کرکٹ کے میدان میں حنیف محمد اس کا عملی اظہار تھے اور مخالف ٹیم کو آگے لگانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ کرکٹ صرف اتفاقات کا نہیں بلکہ منصوبہ بندی کا کھیل بھی ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ کرکٹ بائی چانس، یعنی موقع مل گیا اور تکا چل گیا تو چھکا ورنہ آؤٹ۔ یہ ایک ایسا روزمرہ ہے جو کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن حقیقی کرکٹ سے بہت دور۔ کرکٹ کا سب سے اہم حصہ بیٹنگ ہے، جہاں بلے باز آنکھیں جمائے اس طرح گیند کو دیکھتا ہے کہ پلک بھی جھپکی تو سب کچھ محو ہو جائے گا۔ سکون سے قدم جما کے دل کی دھڑکنوں کو متوازن رکھتے ہوئے گیند کو بلے کے بالکل درمیانی حصے سے ایسے کھیلنا کہ گیند جہاں لگے وہیں اپنی جان کھو دے اور باؤلر کے آؤٹ کرنے کے سارے ارمان پچ کی خشک مٹی کی طرح مزید خشک ہو جائیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ منظرنامہ پاکستان کرکٹ کے اس بلے باز کا ہے جس کے انہماک اور ثابت قدمی نے اپنا نام بدل کر حنیف محمد رکھ دیا ہے۔ حنیف محمد کی زندگی میں بہت ساری ایسی اننگز ہیں جنہوں نے ان کا نام امر کر دیا، لیکن جنوری سن 1958 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف برج ٹاؤن ٹیسٹ میں ان کے میراتھن اننگز صرف ریکارڈ ہی نہیں بلکہ وہ کرکٹ کی تاریخ کے پہلے کھلاڑی تھے جو ٹیسٹ میچ کے تقریباً 5 دن میدان میں رہے۔ پہلے تو وہ ویسٹ انڈیز کو پہلی اننگ میں 579 رنز کا پہاڑ سا مجموعہ بناتے دیکھتے رہے اور پھر پاکستان کی پہلی اننگز کو 106 رنز پر سمٹتا دیکھتے رہے۔ فالو آن کے بعد وہ جب دوسری اننگز کھیلنے جا رہے تھے تو سامنے شکست استقبال کو موجود تھی۔ اس وقت کے ویسٹ انڈیز کے تیز ترین باؤلر رائے گلکرسٹ نے مذاق اڑاتے ہوئے حنیف محمد سے کہا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ شام کی چائے سے پہلے ہی اپنا سامان باندھ لینا۔ رائے گلکرسٹ کچھ غلط بھی نہ تھے کیونکہ پہلی اننگز میں انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ اور 4 کو زخمی کیا تھا۔ ان کی طوفانی بالنگ نے پاکستانی بلے بازوں کو سوکھے پتوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا تھا، اس لیے دوسری اننگز میں بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت جلد سب کچھ سمیٹ دیں گے، لیکن حنیف محمد کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ گھبراہٹ سے دور ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ انہوں نے گلکرسٹ کے طنز کو اپنی بیٹنگ سے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اس کے بعد سے گلکرسٹ ان کے مداح بن گئے تھے۔ 3 دن لوگ سو نہ سکے۔ حنیف محمد نے جس انہماک، توجہ اور استقامت سے بارباڈوس کی تیز وکٹ پر بیٹنگ کی، اس نے ویسٹ انڈیز کے جزیروں سے لے کر پاکستان کے گلی کوچوں تک سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس زمانے میں ریڈیو کمنٹری کرکٹ میچ سے جڑے رہنے کا واحد ذریعہ تھی اور جس وقت بارباڈوس میں سورج نکلتا تھا، پاکستان میں شام کے سائے ڈھلنے لگتے تھے۔ لوگ گلیوں میں شام ہوتے ہی ریڈیو بلند آواز سے لگا کر بیٹھ جاتے اور ان کی استقامت کو ریڈیو پر سنتے۔ حنیف محمد نے دنیا کے تیز ترین باؤلنگ اٹیک کے خلاف 3 دن مسلسل بیٹنگ کی اور 337 رنز بنائے۔ ان کی اس اننگز نے پاکستان کو ایک یقینی شکست سے بچا لیا تھا۔ ان 3 راتوں میں وہ اگر بارباڈوس میں شکست سے لڑ رہے تھے تو پاکستان میں کرکٹ کے متوالے بھی سو نہ سکے۔ رات بھر ریڈیو سے جڑی ہوئی سماعتیں ہر ساتھ میں دعا کرتی رہیں کہ حنیف محمد آؤٹ نہ ہوں۔ حنیف محمد کی اس اننگز کے دوران کئی دلچسپ واقعات پیش آئے۔ سب سے مشہور بات یہ ہوئی کہ ایک ویسٹ انڈین تماشائی جو گراؤنڈ سے باہر ایک درخت پر چڑھ کر میچ دیکھ رہا تھا، وہ ان کی اننگز دیکھتے ہوئے درخت سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا، جہاں ہوش میں آنے کے بعد اس کا پہلا سوال یہی تھا کہ کیا حنیف محمد آؤٹ ہوئے، اور جب اس نے سنا کہ حنیف ابھی آؤٹ نہیں ہوئے تو وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ حنیف محمد سارا دن تو بیٹنگ کرتے رہتے تھے، لیکن جب شام کو ہوٹل واپس پہنچتے تو سو نہیں پاتے تھے۔ وہ مسلسل بیٹنگ کے بارے میں سوچتے رہتے۔ جب 5ویں دن ٹیسٹ میچ ختم ہوا تو حنیف محمد پھر اس شام ایسا سوئے کہ اگلے دن دوپہر کو اٹھے۔ حنیف محمد اپنی سرگزشت پلینگ فار پاکستان میں لکھتے ہیں کہ اس طویل اننگز کے دوران جب بھی میں وقفہ ہونے پر ڈریسنگ روم میں آتا تو ٹیم کا مقامی مالچیا خواب غفلت میں ملتا اور جب اسے جگایا جاتا تو میرے جسم کی مالش کرتا۔ ساتھی کھلاڑی جب پوچھتے کہ تم حنیف محمد کی بیٹنگ دیکھنے کی بجائے سوتے کیوں رہتے ہو تو اس کا جواب معنی خیز ہوتا کہ جب یہ بالرز حنیف محمد کو آؤٹ نہیں کر سکتے تو پھر میں کیوں نہ آرام کر لوں۔ حنیف محمد کی اس اننگز کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اس طویل ترین اننگ میں شروع سے دونوں اینڈ سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے 3 دن مسلسل بیٹنگ میں 233 رن بھاگ کر بنائے تھے، جس سے ویسٹ انڈین بالرز کو دوسرے بلے بازوں کو نشانہ بنانے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ ان کی اس حکمت عملی کو مقامی میڈیا نے 1 مین آرمی کا خطاب دیا تھا۔ میچ کی ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جب ویسٹ انڈیز نے دوسری اننگز میں کچھ دیر بیٹنگ کی تو پاکستان کی بالنگ میں حنیف محمد نے بھی 3 اوورز کیے تھے، جن میں ایک اوور ایسا تھا جس پہ انہوں نے 3 گیندیں دائیں ہاتھ سے اور 3 بائیں ہاتھ سے کی۔ شاید یہ کرکٹ کا واحد واقعہ ہے جب دونوں ہاتھ سے بالنگ ہوئی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।